آپ دیکھ رہے ہیں CNN نیوز اور میں ہوں سید عابد کاظمی. ناظرین، آج یہاں برمنگھم میں ہم موجود ہیں تو ہمارے ساتھ عاطف توقیر صاحب موجود ہیں. جرمنی سے اسپیشل آئے ہیں، یہاں ایک ادبی محفل ہو رہی ہے اس میں شرکت کے لیے، تو ہم نے ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر CNN نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے ان کو زحمت دی ہے اور آج ان سے گپ شپ کریں گے، پوچھیں گے جرمنی میں ہماری جو کمیونٹی ہے وہ کیسے وقت گزار رہی ہے اور یہ گہری نظر رکھتے ہیں معاشرے پر اور معاشرے میں بدلتے ہوئی جو صورتحال ہے اس پر، اور خصوصاً پاکستان کے حوالے سے بڑی اچھی ان کے پاس معلومات ہوتی ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پر یہ جانی پہچانی شخصیت کے عاطف صاحب آپ کو برمنگھم ویلکم کہتے ہیں اور آپ کی فرسٹ ملاقات ہے میرے ساتھ اور آپ نے CNN کو بھی ٹائم دیا. ہمارے سننے والے دیکھنے والے بھی آپ کی گفتگو سے سوشل میڈیا پر محظوظ ہوتے رہتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ ہماری جرمنی میں جو کمیونٹی ہے وہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہی ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی کمیونٹی بہت زیادہ نہیں ہے جرمنی میں. دو حصے اس کے یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ جو افراد ہیں وہ تو رہتے ہیں برلن کی طرف اور باقی کمیونٹی کچھ رہتی ہے فرینکفرٹ کی طرف. دونوں ادبی اعتبار سے بھی ثقافتی اعتبار سے بھی خاصے متحرک بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں ہیں جتنی تعداد میں یہاں برطانیہ میں. سوشل میڈیا پر دیکھا گیا ہے کہ آپ نے ہمیشہ تنقید کی ہے ہر چیز پر. لوگ یہ کہتے ہیں یہ جو نکتہ چینیاں نکالتے رہتے ہیں مختلف جو گفتگو ہوتی ہے کسی پر بھی، آپ نے کبھی کسی پر مثبت بات نہیں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، مثبت یا منفی تو ایک ریلیٹو ٹرم ہے. رائٹر کا کام چیزوں کو ٹھیک کرنا نہیں ہوتا، رائٹر کا کام تنقید یا تعریف کرنا بھی نہیں ہوتا. رائٹر کا کام اپنے دور کی تاریخ لکھنا ہوتا ہے، یہ بنیادی کام ہے اس کا. کیونکہ رائٹر کوئی رہنما نہیں ہوتا، رائٹر کوئی سماجی کارکن نہیں ہوتا، رائٹر کوئی انسانی حقوق کا علمبردار بھی نہیں ہوتا. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دور کی درست تاریخ لکھ دے. رائٹر کا لکھا ہو یعنی تاریخ کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک وہ تاریخ ہوتی ہے جو تاریخ کی صورت میں آپ تک پہنچتی ہے، دوسری تاریخ وہ ہوتی ہے جو ادب کی صورت میں آپ تک پہنچتی ہے. ادب کی صورت میں جو تاریخ آپ تک پہنچتی ہے وہ درست تاریخ ہوتی ہے، اس میں غلطی کا احتمال کم ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک شاعر کا، ایک ادیب کا سچا اکاؤنٹ ہوتا ہے. اس اکاؤنٹ میں وہ اپنی بات درست انداز سے لکھ دیتا ہے. وہ بات آپ کو اچھی لگے گی یا بری لگے گی. اب دیکھیے نا، فیض صاحب نے جو لکھا اس دور میں تو آپ نے ان کو بڑا برا بھلا کہا تھا، آج آپ ان کو فیض صاحب کہتے ہیں. فراز صاحب نے جو اپنے دور میں لکھا تھا آپ نے اس کو اپنے دور میں بہت برا بھلا کہا. آپ آج فراز صاحب کو بھی عزت سے پکارتے ہیں. حبیب جالب کو کتنی دفعہ آپ نے گرفتار کیا، انہیں غدار کہا گیا، ایجنٹ کہا گیا. آج آپ حبیب جالب کی بھی عزت کرتے ہیں. اقبال صاحب کو اپنے دور میں کافر کے فتوے لگے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وقت سے کیونکہ آگے کی جنریشن کے لیے ایک شاعر لکھ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس دور کے معاشرے میں اور خاص طور پر وہ مجرم جو انسان کی تذلیل، انسان کے استحصال میں ملوث ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ چونکہ طاقتور ہوتے ہیں تو ان کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی بھی جملہ کہہ دیں، لیکن فیصلہ اصل میں وہ تاریخ کرتی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا ہے، آپ کی فرض کیا کسی محفل میں جب سوشل میڈیا پر آپ لائیو کرتے رہے تو سنتا رہا ہوں، تو اس میں لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ معاشرے کے ستائے میں بہت زیادہ دکھ ہیں ان کے اندر، جس کی وجہ سے یہ اندر کی بات کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، غصے سے بول رہے ہیں، اپنا غصہ نکال رہے ہیں. کیا کوئی ایسی وجہ تھی؟ نہیں، میں تو بہت ہمیشہ سے بلیسڈ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے. میں نے بہت محنت کی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب نویں جماعت میں ہم نے فارم بھیجے تھے نا، تو اس میں ایک لکھا ہوا تھا اس دور میں، اب تو شاید وہ ختم کر دیا. اس دور میں آپ نے سائن کرنا ہوتا تھا ایک حلف، اور اس میں لکھا ہوتا تھا کہ میں ایک شخص کو تعلیم دوں گا. آپ نے بھی سائن کیا ہوگا لیکن آپ نے شاید اس کو سنجیدہ نہیں لیا. میں نے بہت سنجیدہ لے لیا تھا. میں نے گریجویشن کے دور میں ایک مفت تعلیمی مرکز بنایا، اور وہ اس لیے بنایا کیونکہ جب میں 11ویں میں پڑھتا تھا تو میں ایک چائے کی دکان پہ کام کرتا تھا، چائے بیچتا تھا، اور پھر میں میتھمیٹکس پڑھتا تھا اور حل کرتا تھا. 12ویں جماعت میں ایک گارمنٹ فیکٹری میں بھی کام کرتا رہا. اور ایسا نہیں کہ میرے ماں باپ کے پاس بالکل پیسے نہیں تھے اور وہ مجھے پیسے نہیں دے سکتے تھے، نہیں، میں خود اپنی زندگی جینا چاہتا تھا. میں خود محنت کر کے اپنی تعلیم کے پیسے خود اکٹھے کرنا چاہتا تھا. مجھے آسٹریلیا میں پڑھنے کا اتفاق ہوا، مجھے انگلینڈ میں پڑھنے کا اتفاق ہوا. میں نے اپنے گھر والوں سے کبھی کوئی پیسے نہیں لیے. میں نے خود محنت کی. یہاں پر بھی اس ملک میں بھی میں نے بہت محنت کی، اور میں نے وہ اپنی جو فی ہوتی تھی وہ جمع کرتا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس قوم کا، مجھے لگتا ہے اس قوم کا مجھ پہ بے حد احسان ہے. آپ کی نظر میں پاکستان ہے زمین، میری نظر میں پاکستان زمین نہیں ہے، پاکستان ہے لوگ. آج میرا خیال میں یہ مجھ میں اور دوسرے افراد میں فرق ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان 7,96,096 مربع کلومیٹر کا نام نہیں ہے. پاکستان 20 کروڑ
افراد کا نام ہے. وہ افراد اٹھائیں گے, آپ صحرا میں رکھیں گے تو وہ صحرا پاکستان بن جائے گا, وہ ایتھوپیا میں رکھیں گے تو ایتھوپیا پاکستان بن جائے گا. آپ اور میں پاکستان ہیں, یہ ہمارا ملک ہے, یہ اس ملک کے لیے ہم نے کام کرنا ہے اور اس ملک کو بڑا یا چھوٹا ہم نے بنانا ہے. ہندوستان کے علاقے کی سب سے زبردست اور زرخیز زمین ہمارے حصے میں آئی. ایک زمین جس میں پہاڑ بھی ہیں, صحرا بھی ہیں, گلیشیئرز بھی ہیں, میدان بھی ہیں, وسائل کے انبار ہیں, جوان بچے ہیں ہمارے, انڈر 30 60% ہماری آبادی ہے. پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ علاقہ ترقی نہیں کر رہا؟ یہ وجہ کہ کہاں سے ہیں آپ, پاکستان سے یا جرمنی میں آپ کیا کر رہے ہیں, تو آپ بتانا پسند فرمائیں گے؟ جی, میری پیدائش ہے, جب میں پیدا ہوا تھا تو اس وقت ہمارا جو گاؤں تھا وہ جہلم ضلع میں آتا تھا, اب وہ ضلع چکوال میں آتا ہے. خاندان ہمارا ظاہر اس علاقے میں سارے لوگ فوجی ہیں, میرے دادا بھی فوجی, ابا بھی فوجی, تایا بھی فوجی. اس کے بعد جب میں 5 برس کا تھا تو ہماری فیملی کراچی شفٹ کر گئی. تو پھر باقی جو پہلی جماعت میں نے وہیں اپنے گاؤں میں پڑھی تھی, لیکن اس کے بعد پھر باقی تعلیم مجھے کراچی میں حاصل کرنے کا اتفاق ہوا. کراچی سے پھر میں نے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا. جرمنی میں اس سے پہلے میں پھر پڑھائی کے لیے آسٹریلیا چلا گیا, پھر آسٹریلیا سے پڑھ کے پھر واپس پاکستان گیا, پھر یہاں پر انگلینڈ میں پڑھتا رہا, پھر انگلینڈ کے بعد پھر میں پاکستان چلا گیا. میں چاہتا تھا میں پاکستان میں کام کروں, لیکن پھر اس کے بعد گھریلو حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے. ایک خاتون جن سے عشق تھا وہ فوت ہو گئی, تو اس کے بعد پھر جرمنی پھر بس وہ پاکستان سے نکل گیا. لیکن اب جرمنی آئے ہوئے مجھے اب 12 برس ہو چکے ہیں. تو آپ نے شادی پھر جرمنی میں کی ہے؟ جی, جرمنی میں شادی کی, وہیں پر اب بچہ بھی ہے اور یہیں پر ذرا رہتا بھی ہوں. تو کیا کر رہے ہیں, روزگار کیا ہے؟ ایک تو میں وائس آف جرمنی کے لیے کام کرتا ہوں, ڈوچے ویلے کے لیے. اس کے علاوہ میں اقوام متحدہ کے لیے جو انسانی حقوق اور ہیومینیٹیرین کمیونیکیشن ہے اس کے لیے کچھ مدد کرتا ہوں. پھر اپنے ناول پہ کام کرتا ہوں. پھر کچھ جامعات میں بھی لکھنے پڑھنے کا کام ہوتا ہے, وہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ کشمیر کافی عرصے سے لٹکا ہوا ہے اور اس میں کوئی سنجیدگی سے نہیں لے رہا. فوٹو سیشن ہو رہا ہے, جلسہ جلوس ہو رہے ہیں, اور کشمیری قائدین جو ملتے ہیں, کوئی ایک قیادت بھی کسی جگہ گٹھی نہیں ہوتی. آپ گہری نظر رکھتے ہیں, ان کو کوئی مشورہ دے دیں, کیا طریقہ اختیار کریں؟ دیکھیے, جب تک مسئلہ کشمیر کا یہ حل نہیں ہوگا, جب تک یہ مسئلہ کشمیریوں کا نہیں بنے گا, یہ حل نہیں ہوگا. پاکستان اور ہندوستان دونوں اس کو مسئلہ کشمیر سمجھتے ہیں. ان کی نظر میں یہ جغرافیے کا مسئلہ ہے, زمین کا مسئلہ ہے. وہ کبھی نہیں سوچتے کہ وہاں پر کئی لاکھ انسانوں کا مسئلہ ہے. ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں, ان کے خاندان تقسیم ہو گئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان بڑی سنجیدگی سے, عشق سے, سچائی سے, پوری یا سچی نیت سے بیٹھ جائیں اور یہ معاملہ حل بھی کر دیں, تو یہ معاملہ حل نہیں ہوتا. یہ معاملہ صرف تب حل ہوگا جب اس علاقے کے لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کی زندگی یا ان کا مستقبل کیا ہوگا. پاکستان اور ہندوستان یہ کبھی فیصلہ نہیں کر سکتے. ان کو چاہیے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کریں. کشمیری جو لیڈر ہیں وہ جمع ہوں, وہ طے کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. جب تک کشمیری اکٹھے نہیں ہوں گے تو کیسے ہوگا؟ اکٹھے نہیں ہو رہے, ہر کسی کا موقف الگ ہے, کوئی خود مختاری کی طرف لگا ہے, کچھ علاقے پاکستان اور کچھ انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو یہ کیسے پھر ایک جگہ کوئی ایک قیادت سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی کوئی بیسک وجہ ہے؟ انٹرسٹ گروپس ہیں نا ہمارے یہاں. لوگ انٹرسٹ گروپ کی وجہ سے, اپنے مفادات کی وجہ سے. میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہر صورت میں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ تمام آپ کے علاقے پاکستان والے ہیں یا علاقے ہندوستان والے ہیں یا آزادی والے, آپ کو بیٹھنا چاہیے ایک میز پر بیٹھ کے آرگیومنٹس کریں. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس آپشن میں آپ کی قوم کا فائدہ ہے, انسانوں کا فائدہ کس میں ہے. کیونکہ دیکھیے, سمجھ لیجیے کہ آزادی اب وہ پچھلی صدی کا معاملہ ہے. اب آزاد ایز سچ کچھ نہیں ہے, ہر چیز جڑی ہوئی ہے. امریکہ بھی آزاد نہیں ہے, سرمایہ داری نظام ہے, اس نظام کے اندر ہی ہے سارے ملک. خود انحصاری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, انحصاری ہے ایک دوسرے پر. دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ کی قوم کا فائدہ کس میں ہے. اگر وہ فائدہ آزادی میں ہے یا یعنی خود مختاری میں, تو آپ کو لیکن یہ طے آپ ہی کو کرنا ہے. صحیح ہے. یہ تو بحث تو لمبی ہو جائے گی, لیکن آپ لاسٹلی ایک میسج دے دیں ہماری جو کمیونٹی ہے بیرون ممالک, کہ وہ ایسا کیا کریں کہ کیونکہ پاکستان میں بھی بے شمار مسائل ہوتے ہیں. یہاں لوگ بڑی تقریریں بھی سنی ہیں, سب کچھ ہے, کشمیری بھی آتے ہیں, وہ بھی بولتے ہیں, لیکن ایسا ہماری جو بیرون ممالک کمیونٹی رہتی ہے پاکستانی ورسز پاکستانی, وہ ایسا کیا کریں کہ وہ اس کو عملی جامہ پہنا سکیں ان مسائل؟ اگر آپ سیاسی نظام کو عدم استحکام کا شکار کریں گے تو آپ کا معاشی نظام خود بخود عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا. اگر آپ کا معاشی نظام عدم استحکام کا شکار ہوگا تو آپ کا سیاسی نظام بھی خود بخود پریشر میں آ جائے گا. آپ کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ملک میں حکومت کسی بھی کی بھی ہو, ہر صورت میں پہلی بات یہ کہ آپ جمہوریت کے ساتھ رہیں. آپ ہر بار یہ 5 سال تک, یہ منتخب ہے کہ چنتخب ہے, دونوں صورتوں میں عمران خان کو آپ 5 سال گزارنے دیں. اسی طرح
5 سال کے بعد عوام پھر فیصلہ کریں اور پھر فیصلہ کریں اور پھر فیصلہ کریں، اور یہ معاملہ چلتا رہے. اگر یہ چلتا رہا کوئی 15-20 دفعہ یہ آپ نے کر لیا، یاد رکھیے جمہوریت ایک ایسے بیج کی طرح ہوتی ہے جو آپ دفن کرتے ہیں، آپ اس بیج کو پانی دیتے ہیں، آپ کے بچے اس بیج کی حفاظت کرتے ہیں اور اس پودے کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو دھوپ سے بچاتے ہیں، اسے پانی دیتے رہتے ہیں، اس کی اگلی نسل پھر وہ پھل کھا سکتی ہے. تو اگر ہمارے جب پاکستان بنا تھا اور ہمارے باپ اور دادا والی اگر جنریشن وہ اس وقت جمہوریت کا پھل پودا لگاتی تو آج ہم پھل کھا لیتے. لیکن آج ہمیں اگر اپنے تیسری نسل کو یا دوسری نسل کو یہ پھل دینا ہے تو ہمیں آج محنت کرنا پڑے. تھی مختلف ٹاپک پر تھی، ٹائم ہمارے پاس کم تھا، نہیں تو بے شمار باتیں ہیں. یہ گھنٹہ 2 گھنٹے اکیلے بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنے شارٹ ٹائم میں ہم نے کافی ساری باتیں ان سے پوچھی ہیں. ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی صحت رہی، نیکسٹ کسی اہم موقع پر پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.